حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، عرس ہوتا ہے آج کل، میرا خیال ان کا عرس بھی شاید تھا کچھ دن پہلے، بڑا کمال کی بات ہے۔ فرماتے ہیں حابیل قابیل پٹر آدم دے، آدم کہندا جایا اسی آدم کو لو پہلے ہوئے سے، آدم ساڑا جایا۔ حابیل قابیل تو آدم کے بیٹے ہیں، آدم کس کا بیٹا ہے؟ کہتا ہے وہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، آدم ساڑا جایا، ہم نے آدم کو پیدا کیا۔ کہاں جاؤ گے؟ یہ بات کہاں پہنچے گی؟ ہم نے پیدا کیا، اس کا مطلب آپ اللہ ہے؟ آدم کو تو اللہ نے پیدا کیا نا، تو کیا آپ اللہ ہیں؟ ان کے رمز وہی جانے۔ ایک اور صوفی شاعر فرماتے ہیں تسی جد کن کیا اسی کول تہاڈے ہاسے۔ جب آپ کن کہہ رہے تھے نا، کن فیکون، ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے، یعنی مطلب قدیم تھے، ازل سے تھے، ازل سے آپ ساتھ تھے۔ کیا بات ہے اور کیا میں بتاؤں آپ کو، یہ سب میخانے کی بات ہے، معرفت کی بات ہے، روحانیت کی بات ہے۔ اس کو کچھ جو سمجھا تو میرے شکوے کو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ ارے بھائی اگر ایسے ہی سارے سمجھ جائیں تو ہر ایک ہی منصور بن جائے نا۔ منصور سارے تو نہیں بنیں گے نا، کوئی بنے گا، کوئی منصور بنے گا۔ لہذا زیادہ لمبا، ہاں، جلالی اور جمالی، جلال بھی اللہ کا ہے اور جمال بھی اللہ کا ہے۔ جمال سے آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، یہ ایک صفت ہے اللہ کی، باقی کچھ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، مگر ایک اللہ ہی اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہی اللہ ہے تو یہ کھوپڑیاں کہاں سے آ گئی؟ یہ اتنی کھوپڑیاں، یہ درخت، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ پانی، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئی؟ تو کہتے ہیں میں ہوں، میرے سوا کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ تو کہا ہاں، میرے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے، میں ہی تھا۔ ایک ذات ہوتی ہے، اللہ ذات ہے۔ آپ اللہ نام نہیں رکھ سکتے، کوئی بھی شخص اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا۔ رحمان یہ اس کی صفت ہے، رحیم یہ اس کی صفت ہے، قہار اس کی صفت ہے، جبار اس کی صفت ہے، محمد اس کی صفت ہے، محمد اس کی صفت ہے۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، یہ تمام پھر صفات میں آتے ہیں، صفات میں آتے ہیں۔ بالکل چھپنے کے لیے اس نے یہ سارے کام کیے ہیں، میں چھپ جاؤں، کسی کو نظر نہ ہو۔ آپ کو پیدا کر دیا، کسی کو دنیا میں لگا دیا، کسی کو مال میں لگا دیا، کسی کو اولاد میں لگا دیا، کسی کو عشق میں لگا دیا، کسی کو بیوی میں لگا دیا، کسی کو زمین میں لگا دیا، کسی کو پلاٹ میں لگا دیا، کسی کو، سب ادھر متوجہ ہو گیا، اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، وہ سر پر کھڑا ہے۔ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔
سب اس کی صفت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کی ذات کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صفات کی طرف دیکھ رہا ہے۔ معرفت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت ہے، پھر طریقت ہے، پھر معرفت ہے، پھر حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ مخلوق بھی تین قسم کی ہے، ایک عوام ہے، ایک خواص ہے، ایک خاص الخاص ہے۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرق پیدا کیا ہے۔ ایک علم الیقین ہے، پھر عین الیقین ہے، پھر حق الیقین ہے۔ علم الیقین شریعت ہے، آپ کو جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو علم ہوتا جا رہا ہے، مگر عین الیقین تب ہوگا جب آپ اس کو دیکھیں گے، اور جب آپ دیکھیں گے اس کو تو پھر حق الیقین بھی تب ہوگا کہ جب آپ دیکھ کر ایک چیز کو تسلی کر لیں گے۔ جب تسلی کر لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے پاگل لوگ کیوں اس پیر کے پاس آتے ہیں، پنجاب سے، فلانا سے، ڈھماکہ سے کیوں جاتے ہیں، یہ لوگ کیا لینے جاتے ہیں، کیا رکھا ہے اس کے پاس، کیوں جاتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یار ناصح تیرا خیال بجا، مشورہ درست، کچھ سوجتا نہیں درے جانا نہ دیکھ کر۔ تو ٹھیک کہتے ہیں، میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں۔ اور بھائی حکومت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسموں پر حکومت ہوتی ہے جو وزیر اعظم اور صدر اور یہ لوگ حکومت کرتے ہیں، سیاستدان کرتے ہیں، اور ایک اللہ والوں کی حکومت ہوتی ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ پولیس ہوتی ہے، نہ فوج ہوتی ہے، نہ کوئی تنخواہ دیتے ہیں ان کو، نہ ان سے کچھ ان کو بدلہ دیتے ہیں، مگر وہ بھاگے چلے آتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ دل پر حکومت ہے۔ کون آپ کو 5 گھنٹے بٹھائے گا؟ آپ 2 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابھی 5 بجنے والے ہیں، کیا آپ کو اور کام نہیں ہے؟ آپ کو دنیا داری کے اور بھی تو بہت سارے کام ہیں، آپ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہلتے بھی نہیں ہے، جلتے بھی نہیں ہے، پیشاب آ جاتا ہے تو وضو بھی کرنے نہیں جاتے کہ یار ٹھہر کر چلا جاؤں گا۔